اول تو ہم مسلمانوں کی غفلت ہے، میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میرے گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت کتنی ہوتی ہے؟ جواب صفر، نہیں ہوتی۔ نماز کی پابندی ہے؟ نہیں۔ اشراق، چاش، اوابین، تہجد کی پابندی ہے؟ نہیں۔ شریف پردے کا تو نام لینا اس زمانے میں ایسے ہے جیسے آگ کے کنویں میں چھلانگ لگانا، اس کا تو دور دور تک تصور بھی نہیں۔ بڑے بڑے علماء جو اس وقت دنیا کی سربراہی کر رہے ہیں، شریف پردہ ان کے گھر کے اندر بھی موجود نہیں۔ اور تو چھوڑو، چلتے پھرتے ہمارا لباس ہی سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے صحابہ تھے، ان کی ایمان کی ججمنٹ کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جو 24 گھنٹوں میں عبادت کیا کرتے تھے اور کئی کئی دن تک کرتے تھے، جب آنکھ لگ جاتی تھوڑی دیر کے لیے کوڑا مانتے، اٹھ عبادت کر اللہ قیامت کے دن جب صحابہ کو جنت میں مقام مرتبہ دینا تو ہم صحابہ کرام کی بغل میں ایسے ہوں جیسے بڑی انگلی کی بغل میں چھوٹی ہے، اور صحابہ ہمیں یوں دیکھ کر کہیں کہ ہم بھی اپنے پیچھے نر کے بچے چھوڑ کے آئے۔ یہ ہے نر کا بچہ۔ جتنی بھی دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، اس کا سارا محور، مرکز، مسجد، مدرسہ، تبلیغ، جہاد، ذکر، اذکار کچھ نہیں ہے، صرف مال۔ ماں باپ کی سوچ بھی یہی، پڑھانے والوں کی سوچ بھی یہی، پڑھنے والوں کی بھی سوچ یہی کہ اس کے ذریعے ہم نے پیسہ کمانا ہے۔ تو ہمارے سالہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے دنیا کا عالمی کفر شیعہ جو اس وقت ساری دنیا میں شیطانی کی پلید ترین جڑ ہے، وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے آسانی سے۔ کسی شیعہ لڑکے کے ساتھ ہمارا اسکول کالج کا لڑکا ایمانیات، دینیات، اسلامیات، صحابہ کرام کے مناقب فضائل پہ بات کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے گھر میں تعلیم ہے ہی نہیں دین کی۔ مسجد میں قرآن پڑھ لیا، پھر گھر میں جا کے بند کر کے رکھ دیا۔ اب گھر میں دادا دادی مریں گے تو کھولیں گے بخشانے کے لیے، بس باقی اسی کو سروکار نہیں کہ ہم پڑھیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد الرسول اللہ وہ پیغمبر کی اس کا ساتھ دینے والے کافروں کے لیے سخت تھے۔ آج تمام بلاد اسلامیہ صرف افغانستان کو چھوڑ کر، فلسطین کو چھوڑ کر، باقی تمام کے تمام مداہن قسم کے سربراہ بیٹھے ہیں جو شکل و صورت سے بھی یہود و نصارہ کی طرح لگتے ہیں اور اندر سے بھی کچھ کیا زیادہ ہوئی ہے۔ یہ یہودا نصارہ کے حق میں ہے، یہ سخت تو نہیں ہے، اور ہم بگلے بجاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی صحابہ کی ایک صنف پہ اشداء علی الکفار، صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کی طرف سے بندے آئے صلح حدیبیہ لکھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات کرنے لگا مشرک، مجھے روک، اس نے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، مشرک نے۔ پیچھے صحابی کھڑا تھا، اس نے تلوار کا دستہ مارا کر پیچھے کر پلید ہاتھ۔ کیا بولا؟ میں آپ کو اردو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، کیا بولا؟ انما المشرکون نجس، ارے مشرک پلید ہوتا ہے، پلید پیچھے کر پلید ہاتھ، اگر نہ تیرا ہاتھ میں کاٹ کے رکھ دیتا اگر دوبارہ ہمارے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا۔ میرے تیرے سامنے جو ہو خیر ہے، میں خدا نہ آپ کو بے عزت نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں یار، ہم کب سمجھیں گے؟ 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال، 80 سال عمر، کب سمجھیں گے؟ کہا کہ آپ یہ زاویے رہنے سہنے سنت کے مطابق کب بنیں گے؟
ہم سوچیں تو صحیح. ابو سفیان آتے ہیں مدینہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہ ہاں چلو میں اپنی بیٹی سے مل لوں، میں حبیبہ سے. امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ یہ نبی کی گھر والی ازواج مطہرات میں سے، بیٹی بیٹا دونوں مسلمان ہیں. ابو سفیان مدینے آیا، کہا چلو بیٹی سے ملوں. جیسے ام حبیبہ کے گھر میں آیا، ملنے میں لانے کے بعد بستر کی طرف بڑھ کے بیٹھنے لگا تو بیٹی نے بستر طے کر کے اوپر رکھ دیا. ابو سفیان کہنے لگے میں تو یہ سمجھا کہ تم سے اعلیٰ اور اچھا کوئی بستر بچھائے گی کہ میں تیرا باپ ہوں، تو نے تو وہ بستر بھی اٹھا کر اوپر رکھ دیا، کیوں؟ ہمیں حبیبہ کہنے لگی آپ میرے باپ ضرور ہو لیکن وہ مشرک. کیا ہو؟ جی مشرک ہو، اور مشرک کے بارے میں بند نہیں کرنا، بابا کو منع کرو. آپ ادھر ہو جاؤ نا، بابا کو ٹیک لگانی ہے ٹیک لگا لو، کرسی لے لو، لیکن اس کو بند نہیں کرو. ہاں مشرک. اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کے زمانے کا ہو یا 2024 کے زمانے کا ہو، پلید ہوتا. اس لیے کہا باپ تو مشرک ہے، تو پلید ہے، میرے نبی کا بستر پاک ہے، پاک بستر پر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ پلید باپ کو بٹھاؤں، اگرچہ تو میرا باپ ہے، نبی کے مقابلے میں تیری حیثیت کوئی نہیں. یہ ہے محبت کا معیار نبی سے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹا کہنے لگا عبد الرحمن بابا کئی جنگوں میں آپ میری تلوار کی عزت میں آگے تھے، لیکن میں نے تلوار کا وار اس لیے روکا کہ آپ میرے والد ہو. ابوبکر صدیق نے کہا جانے بدر رب محمد کی قسم اگر تو میری تلوار کی عزت میں آ جاتا، صدیق اکبر کی تلوار تب واپس آتی، تیرا سر تن سے جدا کر دیتی، اس لیے کہ اس وقت تو مشرک تھا. یہ ہے معیار. ہم حضور کی محبت کے مقابلے میں ہاں جی ماں باپ کی محبت کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، حضور کے مقابلے میں اولاد کی محبت کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، حضور کے مقابلے میں خاندان کی محبت اور مودت کو ہم اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی جماعت کے مقابلے میں ہم اپنی جماعتوں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں ہم اپنی من چاہی زندگی کو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ارے صحابہ آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے والے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے رحماء بینہم، سارے صحابہ محبت میں برابر تھے. کسی صحابی کے دل میں کبھی بھی ساری زندگی ویر نہیں آئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں محاسمہ مجادلہ چلا. کیوں؟ ہم تاریخ تو نہیں پڑھتے نا، شیعہ لانتی کی سنی سنائی باتوں کے پیچھے چلے جاتے. ان کے درمیان جو تنازع تھا وہ یہ تھا، جناب امیر معاویہ کہنے لگی علی تیرے ہوتے ہوئے عثمان شہید کیوں ہوئے؟ اگر ہو گئے وہ بندے بچے کیوں؟ ان کا سر قلم کیوں نہیں کیا؟ باقی صحابہ کرام میں جو اختلاف مسائل کے تھے وہ ان کا کام ہے، میرا تیرا کام نہیں. یا آج کا لچر قسم کا شیعہ کھڑا ہو جائے اور صحابہ پر تبصرہ کرے، گالیاں دے، یہ اس کا کام نہیں. روم کا بادشاہ جو عیسائی تھا اس نے امیر معاویہ کو خط لکھا، کہنے لگا سنا ہے تیرا جھگڑا چل رہا ہے علی کے ساتھ، میں فوج لاتا ہوں تیری طرف سے علی پہ چڑھائی کرتے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا، اور جواب میں لکھا اور رومی کتے. کیا لکھا؟ بولے منہ سے، اور روم کی کتے، میرا اور علی کا محاسمہ مجادلہ جنگ و جدال ہماری اپنی ہے. خبردار اگر تو علی کے مقابلے میں آیا، رب محمد کی قسم اگر تو علی کے مقابلے میں آ گیا،
میں علی کی طرف سے سب سے پہلے تیری اوپر تلوار کا وار کرنے کے لیے میدان میں پہلے کھڑا ہوا. رحماء بینہم، بڑی محبت تھی. آہستہ ہو جاؤ. ہاں جی، صحابہ میں بڑی محبت. اللہ اکبر کبیرہ. کل میں واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، گنمی رنگ، پھٹے پرانے کپڑے، غربت، افلاس چمک رہی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. نبی نے فرمایا جلیبیب کی شادی نہیں کرے گا. یا رسول اللہ، مجھ غریب کو کون دے گا؟ مجھے کون داماد بنانا پسند کرے گا؟ نہ چہرہ مہرا کچھ بھی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پھر پوچھا جلیبیب شادی کرے گا نہیں؟ فرمایا حضور مجھے کون دے گا شادی؟ اسی مرتبہ آپ نے پوچھا جلیبیب شادی کرنی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں مخلوق کرا دوں، پاس کچھ ہے ہی نہیں، مجھے کون شادی دے گا؟ ادھر آؤ، فلانے انصاری صحابی کے گھر پہ جاؤ اور جا کر ان کو میرا سلام دو، اور اس صحابی سے کہو کہ جلیبیب مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دو. رحماء بینہم، بڑی محبت ہے. جلیبیب چلے گا صحابی کے دروازے پہ، دستک دی، دروازہ کھولا. جلیبیب آپ؟ ہاں. کیسا آنا ہوا؟ کہا حضور نے سلام بھیجا. صحابی خوشی سے مچل گیا، حضور نے سلام بھیجا. گھر والے خوش. اور کہا حضور نے کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دو. صحابہ کرام کے گھر بڑے چھوٹے ہوتے تھے، جیسے ہم سندھ میں جاتے ہیں جھونپڑا بنا ہوتا ہے بس. ابھی ہم دادو سے آ رہے تھے پچھلے سے پروگرام کر کے ایک جگہ بیان کر کے، راشی میں پوری قوم بستی دیکھی، بس چھوٹے چھوٹے کمرے بنے، بس ان کا سین بھی نہیں، دیواریں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. سرکار کا چلے گئے تو وہاں گول گول کمرے بنے ہیں، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. میں نے پوچھا، اس نے کہا یہاں چوری نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ تو مجھے تھوڑی ہنسی بھی آ گئی. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا یہاں کچھ ہو تو چور آئے. نفر میں واقعہ لکھا ہے، گھر میں چور گھسایا، بڑے کونے کھانچے، بڑے جھانکے ماری، ادھر ادھر کچھ نہیں ملا. چارپائی پھٹی پرانی پر مالک سو رہا تھا، ہانس پڑا، خوب ہانسا. کہا بھوتنی کے بچے، مجھے یہاں دن میں کچھ نہیں ملتا، تو رات کو کیا لینے آ گئی؟ ہاں. صحابہ کرام کے گھر بڑے چھوٹے چھوٹے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی میرا حجرہ، میرا گھر اتنا تھا کہ حضور جب تہجد کی نماز پڑھتے، جب سجدہ کرتے تو سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، میرے پاؤں کا ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، تب حضور سجدہ کرتے تھے. ہاں. اپنی بیٹی کی شادی مجھے دے دو، نکاح دے دو. جلیبیب نے کہا، جلیبیب سے کہا میں گھر والی سے مشورہ کرتا ہوں. چلا گھر والی کہیں نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ قوم قبیلہ، کچھ شہری میں کیسی بیٹی دے دوں؟ میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اوپر سے بیٹی آ کر کہنے لگی تمہیں قرآن کا یہ حکم نہیں سنا تم نے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میرے نبی جس کام کا تمہیں حکم دے دیں اس کے مقابلے میں تمہارے اپنا کسی قسم کا حکم نہیں چلے گا. اس لیے پھر فور مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ان کے حوالے کر دو. صحابی دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی. حضور نے جلیبیب کے ساتھ نکاح پڑھایا. اللہ اس جوڑے کو مثالی جوڑا بنا. اللہ اس جوڑے کو مثالی جوڑا بنا. اللہ اس جوڑے کو مال و دولت سے بھی نواز. اللہ ان کو بہت یا اللہ تو خیر و برکت نصیب فرما. نبی نے بہت دعائیں دی نکاح کے بعد. صحابہ فرمانے لگے مدینے میں اس جیسا جوڑا ہم نے دوسرا کوئی نہیں دیکھا، محبت میں، مودت میں. اور اس صحابی کو اللہ نے مال و دولت بھی بہت دیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ ہے، ساتھ یہ صحابی جلیبیب بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تمہارے کتنے ساتھی گم ہیں، تم سے مراد کتنے شہید ہو گئے. تلاش کیا یا رسول اللہ فلانا فلانا فلانا. آپ دوبارہ تلاش کرو، فلانا دوبارہ تلاش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے آئے، دیکھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہے. 7 کافروں کو جہنم پہنچا کر جلیبیب پہ خود جنت کے شہزادے بنے.
اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا واہ جلیبی واہ, ہاں ساتوں کو مارا, ساتوں کو. پھر کفار نے ان پر حملہ کیا, شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر میں اترے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے تنہا جلیبیب کو خود اٹھایا. کیا مقدر نصیب, اللہ میں سے راضی, تو راضی ہو جا. رحمہ بینہم, صحابہ بہت زیادہ آپس میں محبت کرنے والے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سارے صحابہ میں بلند ہے. قرآن مقدس کی کئی صورتیں ہیں جو صحابہ کرام کی مناقب پر, سورۃ الاسر تو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر. 13-14 مقام کی آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر مسلسل ظہر کے درس میں بیان ہوتی ہے. صحابہ کرام کی نگاہ میں سارے صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے اعلیٰ, بلند اور بالا تھا. اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی بعد انبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے زیادہ بلند اور بالا اور اعلیٰ اور نرالا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم اور گروہ کے لیے مناسب نہیں کہ ان میں ابوبکر صدیق ہو اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی قوم کا امام بنے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں صدیق اکبر سے اپنے مصلی پر پڑھوائی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سارے صحابہ میں ہم صحابہ جب بیٹھتے تھے سیدنا صدیق اکبر پہلے نمبر پر, جناب عمر دوسرے نمبر پر, جناب عثمان تیسرے نمبر پر. ان 3 صحابہ کا مقام مرتبہ سارے صحابہ سے ہم بلند سمجھتے تھے اور باقی سارے صحابہ میں ہم کچھ ترتیب نہیں بناتے تھے. محمد بن علی, ان کو محمد بن حنفیہ کہتے, علی کا بیٹا ہے محمد, ایک علی کا بیٹا ہے ابوبکر, ایک علی کا بیٹا ہے عمر, ایک علی کا بیٹا ہے عثمان. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ جناب علی کو ابوبکر صدیق, جناب عمر فاروق, عثمان کے ساتھ کتنی محبت تھی. ان کے نام اپنی اولاد کے نام پر رکھے, اور ایک بیٹے کا نام ہے محمد, میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام رکھا. فرمانے لگے میں اپنے بابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا, جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو میں نے فرمایا بابا جان کہاں بیٹا؟ کہا حضور کے بعد سارے صحابہ میں سب سے زیادہ افضل کون سا صحابی ہے؟ ابوبکر صدیق ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ بولو نا. جناب علی, آج کی ذاکر ماں کے ٹاکر سے کہو ارے للو تیری بات مانو, جناب علی کی مانو. اور یہ حدیث ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے. ابوبکر صدیق سب سے زیادہ ایک پہلے نمبر پر ہے. کہاں بابا اس کے بعد؟ کہاں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمانے لگے اگر میں نے کہا اس کے بعد تو بابا کہیں گے عثمان, تو میں نے سوال کا انداز بدل دیا, تو میں نے کہا بابا اس کے بعد آپ کا مقام مرتبہ ہے نا. جناب علی کہنے لگے نہیں بیٹے, میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان اللہ کا بندہ ہوں. حضرت علی اسی حدیث کے ذیل میں لکھا ہے معروف حدیث میں, جناب علی فرمانے لگی اگر کوئی بندہ مجھے حضرت ابوبکر عمر سے فضیلت دے تو اس کو میں حد قذف لگاؤں گا کہ کائنات کا جھوٹا ہے, اور میں حد قذف لگاؤں گا, جھوٹ بولنے کی سزا دوں گا, 30 درے ماروں گا. صدیق اکبر کا مقام قرآن کی نگاہ میں بڑا لمبا چوڑا لکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت بلند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, فرمایا ابوبکر جبریل آئے تھے میرے پاس اور اللہ کا سلام لے کر آئے, تجھے سلام دینے لگے, اور مجھے وہ دروازہ دکھایا جنت کا جس سے میری امت داخل ہوگی. میں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے ابوبکر صدیق یا رسول اللہ
کاش اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور جنت کا دروازہ میں بھی دیکھ لیتا. فرمایا علی فرمایا بکر صدیق تو فکر کیوں کرتا ہے، میری امت میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ تو ہی دیکھے گا، سب سے پہلے جنت میں تو نے داخل ہونا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں میرے صحابہ، میں محمد پر جس بندے نے دنیا میں احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، سب کا بدلہ دے دیا، کسی کا بھی نہیں چھوڑا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دیتے تھے. ایک صحابی تھے، وہ دیہات سے آتے تھے اور سبزیاں بیچتے تھے مدینہ کے بازار میں. وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لاتے تھے تو حضور علیہ السلام پھر مدینہ طیبہ شہر کی چیزیں بدلے میں دیتے تھے. لیکن صحابہ کرام کے ہاں یہ بدلہ نہیں ہوتا تھا، یہ محبت کا عطیہ ہوتا تھا. ہم تبلیغی جماعت میں گئے تھے، ساکرو واپسی آئے. ہاں جی اب تو سمجھ ہے، ساکرو میں بہت مالدار ہے، کوئٹے کا، لیکن اسے دراز سے وہاں لے رہا ہے. اس کے بیٹے کی شادی تھی تو جماعت والوں سے بڑی اس کو محبت ہے، کھانے کے لیے ہمیں بلائے کہ کھانا آپ نے بھی کھانا ہے. ہم جب اندر داخل ہوئے ٹینٹ جہاں لگے تھے، 2-4 بندے یہاں بیٹھے رجسٹر کھول کے، اتنے پیسے اتنے پیسے. ہمارے ساتھی کہنے لگے استاد جی یہاں پر تو کھانا پیسوں کا ہے. میں نے کہا یہ پیسے ان کے خاندانی رواج ہے. یہ ہاں دیکھو اگر آپ نے دولہے کو کچھ دینا ہے تو وہ تو آپ بطور محبت کی ہدیہ پیش کرو، لکھو تو نہیں. یہ لکھنا اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کو میں نے آپ کی بیٹی کی شادی میں 500 روپے دیے اور آپ واپسی میں 250 روپے دو گے تو اسی سے واپس جاؤ، کھانا شانا کوئی نہیں، پورے پیسے لے کر آؤ. یہ کون سا طریقہ؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام ہمیں جب فرمانے لگے میرے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا. میرے صحابہ میرے صحابیوں میں ابو بکر صدیق واحد وہ شخص ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا اس دنیا میں. کل قیامت کے دن اللہ میری طرف سے بدلہ اس کے احسانات کا اللہ خود دے گا. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے اونچے مقام مرتبے والے صحابی رسول ہے. 22 جمادی الثانی، آج 22 جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال. قد کاٹھی ملتے جلتے خوبصورت، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے اور کسی نے حضور کو پہلے نہ دیکھا ہوتا تو آ کر وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، ابو بکر صدیق کون سے. اللہ اکبر کبیرہ. کلمہ بڑا 43,000 دینار نبی پر خرچ کیے اسلام پر. ارے غزوات کے لیے 5,000 دے دیے. اور جب ہجرت کرنے لگے گھر میں جھاڑو لگا دیا، سارے ہی پیش کر دیا. جہاد کے لیے چندہ ہو رہا ہے. غزوہ تبوک کے 30,000 صحابہ، آپ نے فرمایا بندہ بھی لاؤ چندہ بھی لاؤ. ہر صحابی لاتا رہا. یہ وہ مقام تھا کہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے بہت بڑی قربانی دی. جناب عمر فرمانے لگی میں سوچ میں پڑ گیا، یہ بھی مناقب میں لے کے مال حدیث میں اس سوچ میں پڑا آج میرے گھر میں مال زیادہ. اتفاق کی بات ہے، آج پہلا نمبر ابو بکر صدیق سے میں لے جاؤں گا، آج میرے گھر میں مال زیادہ. فرمانے لگے میں گھر میں گیا، آدھا مال لیا، بڑی گٹھڑی باندھی اور سر پر رکھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت پہ لے آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں آدھا چھوڑا ہے، آدھا لے آیا ہوں. گٹھڑی بہت بڑی تھی اس لیے حضور سمجھے کہ سارا ہی لے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور سر پہ جو گٹھڑی رکھی ہے چھوٹی تھی. عمر نے دیکھا تو دل میں خوش ہو گئے کہ ابو بکر صدیق سے آج نمبر لے جاؤں گا، میری گٹھڑی بڑی ان کی چھوٹی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت پہ لا کر صدیق اکبر نے سامان پیش کیا. پوچھا ابو بکر صدیق گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا حضور اللہ رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. سب دے دیا. ارے پروان کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. عمر تڑپ گئے، کہنے لگے ابو بکر
عمر نے ساری زندگی بڑی کوشش کی نیکیوں میں تو سے آگے نکل جائے، لیکن یوں لگتا ہے پہلا نمبر تیرا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا بلند مقام ملا ابو بکر صدیق کو۔ ہاں جی، دیوار پہ ہاتھ مل رہے ہیں، بیٹی اسما کہنے بابا کیا تلاش کرتے ہو؟ کہا یہاں سوئی دھاگا رکھا تھا میرے، تو وہ بھی اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان تھا۔ علامہ سیدی نے اس واقعے کو لکھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لباس بڑا اعلیٰ بالا نرالا تھا، فرمایا اپنا لباس اتارا اور وہ بھی چندے میں رکھ دیا، خود ٹاٹ کا لباس پہن کر بٹن کی جگہ بگول اونچی کر کے کانٹے لگا دیے۔ میں چھوٹا تھا، 10 سال 8 سال، ہم بھائی لوگ جنگل جاتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، اور ہمارے ایک گھاس ہوتا ہے جس کو ہم شر بولتے ہیں، شر، جس کی جھاڑو سندھ سے لوگ بنا کر کراچی میں بیچتے ہیں، یہ شر ہے۔ اور سندھ میں ایک قوم قبیلہ اس کا نام بھی شر ہے، مزے کی بات یہ۔ ہاں جی، تو ہم یہ گٹھے باندھ کر لاتے تھے، درخت پہ چڑھے لکڑیاں توڑنے کے لیے، سوکھی لکڑیاں، کبھی کبھی ہمارا پینچا اولے جائے پھٹ جاتا، ہم راستے میں کیا کرتے، اس کو اندر سے ایسے کر کے اس میں کی کر کے کانٹے لگا دیتے۔ پینچا پھٹا ہوا برا لگتا ہے، ہمیں کیا پتا ہے کراچی میں یہ رواج پیدا ہوگا، پینچا جہاں تک پھاڑ کے چلیں گے، ہاں کہیں گے فیشن ہے۔ جنا تھا خوب باللہ، پھر وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کی زمین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس اٹھا کر دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے، ادھر جناب عمر تڑپنے لگے کہ ابو بکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا، اتنے میں جبریل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشی وزیر کا جو لباس ہے، عرشی وزیر نے بھی وہی لباس پہنا۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ملائے اعلیٰ کی طرف دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، تو جبریل کے اعزاز میں ان کے ساتھ جتنے فرشتے آئے تھے 70,000 سے زیادہ، تمام کا وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کہا حضور احمد صدیق اکبر کی ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ساری نورانی مخلوق کو حکم دے دیا جو میرے حضور کی فرشی وزیر کا لباس ہے تم عرشوں والے بھی آج وہی پہنو، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان۔ 4 صحابہ، ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضی، نقشبندی، شہروردی، چشتی اور قادری، یہ چاروں سلسلے صحابہ تک پہنچتے، چاروں سلسلے اور ان صحابہ تک پہنچتے۔ بھائی جمادی ثانی آ جائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات، فضائل تو بہت لمبے چھوڑے، ظہر کے 10 میں بیان ہوتے ہیں۔ آخری بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں غار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک گود میں لیے بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر میری آنکھ سے آنسو گر گیا۔ آپ بیٹھے ہو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سارے سوراخ بند کر دیے تھے کہ ایک سوراخ خالی لے گیا تو میں نے اپنی ایڑی رکھ دی، یہاں سام تھا مجھے ڈس دیا۔ فرمانے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن لگایا، وہ دن آج کا دن دوبارہ اس ذہن کا اثر کبھی نہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا بکر آج تیری گودی میرے لیے تکیہ بنی ہے، کل میرا بازو تیرے لیے تکیہ بنے گا۔ فرمانے لگے پھر اس کا ظہور ایسے ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پہلے پردہ فرما گئے۔ پھر روزے اقدس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے، تو آپ جا کر دیکھو عشق و محبت کی نگاہوں سے تو یوں لگتا ہے صدیق اکبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر آرام فرما گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلو ہی مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزاج، پہنچی وہیں پہ آپ جہاں کا حمید تھا۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ساتھ وفات و محبت کی ہے، اللہ ان جیسی محبت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ سنت ادا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔